تو قرآن بھی یہ کہتا ہے الم نجعل لہ عینین. شاید اللہ نے یہاں آنکھوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ انسان کی نعمتوں میں جس نعمت کی طرف سب سے پہلے توجہ جاتی ہے نا وہ آنکھوں کی نعمت ہے. کیونکہ یہ ایسی نعمت ہے جب بھی آپ جاگ رہے ہوگے نا دماغ آپ کا استعمال ہوگا تو آنکھوں کی نعمت کا نعمت ہونا فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے, فوراً سمجھ میں آتا ہے. دیکھو زبان کی نعمت تو جب ہوگی جب آپ روٹی کھاؤ گے, خوشبو کی نعمت جب آپ کوئی خوشبو سونگھو گے, ہاتھ کی نعمت جب آپ کوئی وزن ہاتھ سے اٹھاؤ گے یا کسی کو چپیڑ, کیا خیال ہے, اور ایسے کو لگاؤ گے جس کے ہاتھ نہیں ہوں گے, ورنہ پھر وہ ریپلائی, کیونکہ نیوٹن کا لا ہے ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. کیا خیال ہے, ہم لوگ نے تو نیوٹن کا لا اسی طرح سے پڑھا ہے, ایک تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی آگے لگے گا. حالانکہ یہ مثال ٹھیک ہے نہیں, خیر. تو اصل میں مثال یہ کہ جب ایک تھپڑ مارو گے نا تو جتنا زور سے آپ کا ہاتھ اس کے چپیٹ پہ لگے گا اتنی ہی زور سے اس کا چپیٹ بھی آپ کے ہاتھ پہ لگے گا. اصل مثال یہ ہے. لیکن یہ مثال اس لیے نہیں پڑھائی جاتی کہ آپ یہ سوچ کے چپیڑے مارنا شروع کر دو گے کہ مجھے فوراً ریپلائی ملے گا, اس کا منہ بھی تو میرے ہاتھ پہ لگے گا نا تو مجھے بدلہ مل جائے گا. نہیں نہیں بھائی, قانون کی روح سے تو بدلہ مل جائے گا, لیکن حقیقت میں تکلیف کس کو ہوگی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے اپنے منہ سے آپ کے ہاتھ پہ تھپڑ مارا ہے, نہ نہ. تو اس لیے ٹیچر کچھ مثالوں کو چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں کی نعمت دی. تو آنکھوں کی نعمت کا اس لیے تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ نعمت ہم جب جاگ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سوتے ہوئے تو ہمارا دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے نا, اس وقت تو ہم سے خطاب ہی نہیں, قرآن بھی ہم سے خطاب تھوڑی کرے گا جب ہم سو رہے ہوں گے. جب ہم جاگ رہے ہوں گے تو یہ وہ نعمت ہے جو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے, اور یہ نعمت اگر چھن جائے تو دنیا اندھیری. تو اس لیے اللہ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے اس کی آنکھیں نہیں بنائی ہیں. یہ نعمت تو تم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہو نا. آپ کہہ سکتے تھے میں ابھی کھا نہیں رہا, تو کھانے کی لذت مجھے مل نہیں رہی ہے, تو میں اللہ کا شکر کیوں ادا کروں, میں کیوں مانوں کوئی خدا ہے جو مجھے روٹی دیتا ہے. ہاں جب روٹی آئے گی تو پھر مجھ سے اس سلسلے میں بات کرنا. کوئی دعوت دینے والا پہنچے کسی کے پاس کہ دیکھ تجھے اللہ نے کھانے کی نعمت دی ہے تو تو اللہ کا شکر ادا کر, وہ کہے گا جب کھانے لگوں گا تو میں شکر ادا کر لوں گا, پھر مشورہ کروں گا یہ اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی ہے. لیکن یہ جو آنکھوں کی نعمت ہے یہ تو ہر وقت استعمال ہو رہی ہے. وہ نعمت جو 24 گھنٹے استعمال ہو رہی ہو, اس نعمت کے بارے میں شکر ادا نہ کرنا اور یہ کہنا کہ یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے دی ہے لیکن میں اس کا شکر نہیں ادا کروں گا, یہ بھائی تھوڑی ناشکری نہیں ہے, یہ بہت بڑی ناشکری ہے. اس لیے اللہ کی نظر میں کافر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں. اور اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے کہ آپ اللہ کو مان لیتے ہو. عمل میں کوتاہی یہ بات کی چیز ہے. الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین, اور کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی ہے. کیونکہ دیکھنے کے بعد جو کام سب سے زیادہ انسان کر رہا ہوتا ہے وہ کس سے کر رہا ہوتا ہے, زبان سے. پھر اللہ نے اسی کی خوبصورتی کے لیے وشفتین, ہونٹ بھی, یعنی زبان کو منہ میں فٹ کر کے ایسے نہیں کہ لٹک رہی ہو باہر, خوبصورتی بھی دی ہے ہونٹوں کے ذریعے, اور اسی ہونٹوں سے کنٹرول بھی کرتا ہے وہ, ورنہ نوالا کھا رہے ہوتے باہر گر رہا ہوتا. کیسی زبردست ایڈجسٹمنٹ ہے زبان اور دانتوں کی. دیکھو گرینڈر مشین ہے دانت, دانت کیا ہیں, کیسا چباتے ہیں, اور زبان کو اس نے ایسا ایڈجسٹ کیا ہے نا کہ بالکل دانتوں کے بیچ میں ہے, اور آپ نوالا کیسے مزے سے چباتے ہو, دانت نہیں آتی, زبان نہیں آتی دانتوں کے بیچ میں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, زبان نہیں آتی. کیسے ہم چبا رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یہاں سے یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, یوں بھی کر رہے ہوتے ہیں, ایسے چبا رہے ہوتے ہیں, چبا چبا کے باتیں بھی کرتے ہیں, چبا چبا کے کھانا بھی کھاتے ہیں. زبان ایسی فٹ کی ہوئی ہے اس نے کہ وہ نہیں آئے گی. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ, اس کو پورے ایک سائز سے کٹنگ کر کے جوڑ دیا گیا ہے ہمارے منہ میں. تو وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن, اللہ کہتے ہیں کیا میں نے تمہیں دونوں راستوں کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھی تمہارے اندر. جانوروں میں دیکھو یہ اللہ نے نعمت تو بیان کر دی. آپ کہہ سکتے ہو اللہ کوئی ہمیں تھوڑی, یہ نعمت تو تو نے گدھے کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو تو نے شیر کو بھی دی ہے, یہ نعمت تو تو نے مرغیوں کو بھی دی ہے, ان کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں, ان کی بھی زبان ہوتی ہے. کیا خیال ہے, گائے کی بھی زبان ہوتی ہے, گائے کی زبان تو ہم سے بھی زیادہ بڑی ہوتی ہے. بھینس کی آنکھیں دیکھی ہیں کبھی آپ نے, بھینس کو آپ رات کے وقت نقاب پہنا کے کہیں کھڑا کر دو, نظر نہ آئے تو لوگ لٹو ہونا شروع ہو جائیں گے اس کی آنکھوں پہ, صرف آنکھیں کھول دو اس کی. تبھی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو خواتین کہتی ہیں نا چہرے کا پردہ نہیں ہے, تو کہتے ہیں آنکھوں کا بھی پردہ ہے, آنکھوں کا بھی پردہ ہے, کیونکہ اٹریکشن ہے ہی آنکھوں میں. اٹریکشن کس میں ہے, بہت سے لوگ آنکھیں دیکھ کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں, بعد میں جب باقی چہرے پہ نظر پڑتی ہے اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں, اسی اسپیڈ سے واپس آتے ہیں. تو اٹریکشن تو ہے ہی آنکھوں میں, آنکھیں نہ ہو تو چہرے کا کوئی حسن ہوگا,
میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, بہت پرانا ہو گیا, دوبارہ جلدی سے پارسل کر دیتا ہوں. یہ اس پہ کیا عورت کو اپنی آنکھوں کا بھی پردہ کرنا چاہیے. ہمارے ایک دوست تھے, کراچی سے جا رہے تھے لاہور یا سرگودا کہیں جا رہے ہوں گے, تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنے کسی دوست کا. وہ دوست بھی مولوی صاحب, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے مولوی صاحب کی, ابھی زندہ ہیں ویسے وہ تو, لیکن احتیاطاً اللہ پہلے ہی مغفرت کر دے جو انہوں نے بیچاروں سے حرکت ہوئی. تو کہتے ہیں میرے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے, نقاب پہن کے, آنکھیں کھلی ہوئی, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. تو وہ خود اپنا واقعہ ہمارے دوست کو اور پھر دوست مجھے سنا رہے کہ یار وہ غلطی ہو گئی نا. انہوں نے پھر بتا دیا کہ یار میں بھی کس چکر میں پھنس گیا تھا. کہہ رہے میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں ٹرین میں اور وہ سامنے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. تو کہہ رہے ہیں وہ آنکھیں ایسی اٹریکٹیو تھیں, مجھے دل میں میرے طبیعت مائل ہوئی تو میں خدمتیں کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا نا, جب بھی کوئی حج میں آپ جاؤ, عمرے پہ آپ جاؤ یا کہیں بھی سفر میں جاؤ, تو خوبصورت عورت کی سب خدمت کرتے ہیں. کوئی خوبصورت انٹی آ جائے نا کہیں بھی, سارے مل جل کے اس کی خدمت کرتے ہیں. مردوں کی ایک ٹھڑک ہے, یہ ٹھڑک ہوتی ہے آدمیوں میں. تو اب وہ کہتے ہیں میں اس کی خدمت شروع کر دی, پانی لے کر آؤں آپ کے لیے, کھانا لے کر آؤں, بار بار پوچھ رہا ہوں. کہتے ہیں اب اتنی میں نے خدمت کی نا, اتنی خدمت, میرا خیال ہے اپنی ماں کی کر لیتے ہیں نا تو شاید بخشے ہو جاتے ہیں. اتنی خدمت کی. کہتے ہیں جب لاہور یا سرگودا قریب آنے والا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب تھوڑا بے تکلف ہو گیا نا, میں نے کہا اب تھوڑا سا لائن مارتے ہیں, فری ہونے کی کوشش کرتے ہیں, پیغام بھیجتے ہیں. کوئی نکاح وکاح کا بھیجنے کا ارادہ ہوگا ان کا کہ چلو یار. تو اتنی خدمت کی. وہ خاتون بھی بڑی خوش, ماشاء اللہ یار. لوگ بلا وجہ کہتے ہیں مولوی ایسے مولوی ایسے, اتنی خدمت گزار مولانا. وہ مولوی تھے نہیں, داڑھی واڑی تھی. مولوی ہوتے بھی تو بھائی غلطی ہر ایک انسان, ہر ایک سے ہو سکتی ہے نا. مولوی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ, کیا مطلب ہے پھر میں بعد میں بتاؤں گا. خیر, تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ لاہور میں کس سے ملنے جا رہے ہیں. یہ دیکھنا بھی چاہ رہے تھے نا کہ میرڈ بھی ہے یا نہیں, ایسا نہ وہ شادی شدہ نکلے تو ساری خدمت ضائع ہو جائے گی. کہہ رہے میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں. اس نے کہا میرے نواسے کی شادی ہے, اس سلسلے میں لاہور جا رہا ہوں. پتہ چلا کسی کی نانی ہے یہ. تو میں نے کہا دھت تمہارے کی یار, میں بلا وجہ کسی کی نانی کی خدمت میں لگا ہوں. کہہ رہے اس وقت سے, اس کے بعد سے میرے جذبات ہی خدمت کے ختم ہو گئے. تو یہ فتنہ کہاں سے آیا بولو؟ آنکھوں سے آیا. اس لیے یہ جو چہرے کا پردہ ہے, جوان عورت یا آنکھوں کا پردہ, یہ ضروری ہے. آج کل اسکالرز آ رہے ہیں نئے نئے سارے پردوں سے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بیچاری بالکل ہی ایکٹر ہو, ناچنے گانے والی ہو, تو اس کو امت کے فقہا کے اختلاف سے ایک فیور دیا جا سکتا ہے کہ چلو یار سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تم سے مکمل پردہ نہیں ہوتا تو فی الحال اتنا کر لو کہ چہرہ اور ہاتھ کھول لو, باقی پورے جسم کو ڈھانپ لو. اس میں اختلاف ہے فقہا کا, اس اختلاف کا یہاں فیور دیا جا سکتا ہے. لیکن راجح قول جو دلیل کے لحاظ سے مضبوط قول ہے وہ یہی قول ہے کہ عورت سر سے پاؤں تک پوری باڈی کو ڈھانپے. مجھے یاد ہے ہم جب مدرسے میں نا, وہ ہمارے مدرسے میں قریب میں ایک ہوٹل تھا, چرسیوں کا ہوٹل تھا, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمیں پابندی تھی وہاں جا کے چائے پینے پر, لیکن جو مزہ وہاں جا کے چائے پینے پہ آتا ہے نا وہ اب تک کہیں آیا ہی نہیں. دو وجہ سے, ایک تو چرسیوں کا ہوٹل تھا, دوسرا پابندی تھی. جس کام پہ پابندی ہوتی ہے اس میں ویسے ہی زیادہ مزہ آتا. تو ہم آنکھ بچا کے نکلا کرتے تھے اور چپکے چپکے چائے گرم گرم نا اس میں پرش میں ڈالی اور ایسے پیچھے نکل لیے. تو وہاں میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ایک دوست کے ساتھ, ہم لوگ دونوں نکلے. وہ لڑکا مدرسے میں طالب علم نہیں تھا, ملازمت کرتا تھا, جیسے مدرسے میں ملازمین بھی ہوتے ہیں. اس وقت تو لڑکا تھا, پورا آدمی بن چکا ہے. تو ایک خاتون گزری, اس کے کہیں کلائی کھلی ہوئی ہوگی, تو کہیں کلائی, اس کی صرف کلائی کھلی ہوئی تھی, یعنی پورے برقعے میں ڈھکی ہوئی ہے, کلائی کھل گئی. اور وہ کلائی میں پتہ نہیں اس نے کوئی اپنی کلائی کے لیے یوں کیا ہوگا. وہ لڑکے کی جو حالت ہوئی ہے, وہ جو ٹھرکی میرے ساتھ, اب اس کو یاد نہیں ہوگا یہ واقعہ, اس لیے غیبت میں نہیں آتی یہ چیز. اس کی جو حالت ہوئی ہے, مجھے کہہ رہا ہے میرے تو ہاتھ پہ نظر پڑی ہے ایسا لہراتا ہوا. اس نے پھر جو نقشہ کھینچا, میں نے کہا مجھے کیوں خراب کر رہا ہے, نظر تیری پڑی ہے, مجھے کیوں خراب کر رہا ہے. کہہ رہے یار ایسا اس کا یہ ہاتھ ہے, تو میں تو دماغ میں نا اس کے بیٹھ گئی وہ. تو یہ اتنی چیزوں سے عشق سوار ہو جاتے ہیں, اتنی چیزوں سے پاگل ہو جاتے ہیں لوگ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو حکم دیا سر سے لے کے پاؤں تک اپنی باڈی کو چھپائے اپنے آپ کو, فتنہ نہ ہو. اب یہ یونیورسٹیوں میں خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا, ان میں اکثر واقعات ناکام عشق کے ہوتے ہیں. آپ ہسپتالوں میں جاؤ, جتنے لڑکے لڑکیاں, زیادہ تر خودکشیاں جوان لوگ کرتے ہیں, بوڑھے لوگ نہیں کرتے. آپ چلے جاؤ, حالانکہ مسائل جوانوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں یا بوڑھوں کے ساتھ ہوتے ہیں, لیکن خودکشی کا ریشو بوڑھوں میں کم ہے, جوانوں میں زیادہ ہے. اور جوان جو کر رہے ہوتے ہیں نا, ان میں بھی بے روزگاری کی وجہ سے خودکشی کرنے والے 1%. سمجھ رہے ہو, جاب لیس ہو گئے, یہ مسئلے ہو گئے, فلانے مسئلے, 1%. 99% جو لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی ہے وہ ناکام محبت, ناکام عشق. اور یہ عشق کیوں پیدا ہوا؟ بد نظری سے.
کیوں بھائی؟ جب آپ کو اللہ نے حکم دے دیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم کہ مومنین سے کہتے ہیں اپنی نگاہوں کو جھکائیں، تو جھکانا سیکھیں نا بھائی، کیوں نظر اٹھا رہے ہیں؟ اور یہ جو عمر ہے نا 13 سال سے لے کے 25 26 27 28 30 سال تک کی عمر، اس میں تو نظر کی حفاظت انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ 30 سال کے بعد تھوڑا انسان کی ٹھڑک کم ہونا شروع ہوتی ہے، اگر شادی شدہ ہو، شادی شدہ نہیں تو وہ بھی کم نہیں ہوگی۔ یہ جو عمر ہے تو بہت ڈینجرس عمر ہے، بہت، یہ عشق معاشقے کی عمر ہے۔ 30 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے نا 40 سال کا مجھے عشق ہو گیا، یہ شو مار رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے یہ شو مار رہا ہے۔ 40 سال 50 سال کے بعد عشق نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے، عشق نہیں ہوتے۔ عشق معاشقے یہ 13 سال جب آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ انتہائی ابل رہا ہوتا ہے، وہ جو ہارمونز ہے نا 16 سال میں یہ ڈاکٹر کہتے ہیں انتہائی پیک پر ہوتے ہیں۔ یہ جو شہوت ہے نا انسان کی، جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں، جو ریسرچ ہے وہ یہ کہ 16 سال میں یہ انتہائی پیک پر ہوتے ہیں۔ اور ہماری گورنمنٹ کیا قانون بنا رہی ہے؟ 16 سال میں شادی الاؤ نہیں ہے۔ پاگل کے بچے ہیں یہ سالے، نہ شریعت کو مانتے ہیں نہ میڈیکل سائنس کو مانتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور گوروں کی ریسرچ ہے، یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، گوروں کی ریسرچ ہے کہ سب سے زیادہ جو زنا کا خطرہ جس عمر میں ہے، عشق معاشقے کی جو عمر ہے وہ کون سی ہے؟ 15 بھی ہے، 14 بھی ہے، 13 بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اس میں کم ہوتے ہیں جذبات، نہ نہ، وہ جذبات بڑھتے ہیں 16 سال کی عمر تک، اس کے بعد بولو نیچے آنا شروع ہوتے ہیں۔ پھر ہوتے 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 اتنے نیچے آتے ہیں 50 55 60 سال میں جا کے پھر نوجوان کہتا ہے اب مجھے شادی کے بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ تو میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں اب آپ کو اس تکلف کی ضرورت بولو نہیں ہے، کائنڈلی اب آپ یہ تکلف مت کریں۔ ہاں پہلے سے شادی ہوئی بھی ہو نا تو چلتا رہے گا، جو قوت انسان کی استعمال ہوتی رہتی ہے وہ جوان رہتی ہے قوت، لیکن کمارا جو اس عمر تک شادی نہ کی ہو تو اس کے بارے میں کچھ تحفظات ہیں، اس کی پھر شادی کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پھر وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ میں کوئی قبلہ حکیم نہیں ہوں جو میں آپ کو مسائل بیٹھ کے بتاؤں، لیکن ہوتے ہیں کیونکہ قوت استعمال ہی نہیں ہے نا نیچرلی، تو وہ تو پھر برباد ہو جاتی ہے وہ قوت۔ خیر، تو 16 سال عشق معاشقہ انتہائی درجے کا ہوتا ہے انسان۔ اور ہماری حکومت نے اسمبلیوں میں کیا قانون بنایا ہے؟ بھی 18 سال سے پہلے شادی الاؤ نہیں ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ اس کے خلاف بیان دو۔ میں نے کہا جن لوگوں نے یہ قانون بنایا ہے تو ان کے ہاں تو 36 سال میں شادی نہیں ہوتی، کیا خیال ہے؟ ان کی اگر بچیاں زنا کر لیں ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بوائے فرینڈ ہوتے ہیں ان کے، گرل فرینڈ ہوتی ہے، بوائے فرینڈ ہوتے ہیں۔ یہ تو غیرت مند لوگوں کے لیے ہم بات کرتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی اسلام میں کیا ہے؟ صرف الاؤ نہیں ہے، ترغیب ہے۔ لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے تو ترغیب نکاح کرنا ہے۔ جو شریعت جس کی ترغیب دے رہی ہو اس میں ریاست کا قانون بالکل اس کے اگینسٹ ہو، اور ریاست بھی وہ جو دعویٰ کرتی ہو کہ اسلام کے نام پہ بنائے، اس قانون کو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، اسمبلی میں بننے دو، ہماری صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال میں کی اور میں تو کھلے عام بتاتا ہوں، میرے پہ کیس کرو بھائی، میں نے کم عمری میں بچی کی شادی کی ہے، کیس کرو نا میرے اوپر، کیوں نہیں کرتے؟ تو اور میرے اوپر بند کیا نا تو 100 لوگوں کی میں اور کرواؤں گا پھر باہر نکلتے ہی، سمجھ رہے ہو؟ میں نے 2 بھانجیوں کی شادی 13 سال میں کی ہے، اپنی بیٹی کی شادی 5-6 سال ہو گئے اس کی شادی کو الحمدللہ، اور ایک بیٹی کی 16 سال میں شادی کی ہے۔ تو ہماری بچیوں کے تو اچھے رشتے اگر آ جائیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے پھر تو 38 سال میں بھی نہیں کرو بھائی۔ یہ نہیں کہ بس گھر سے نکالنا، یہ تو ظلم ہے۔ اچھا رشتہ جب آ جائے، حدیث میں آتا ہے جب تمہاری طرف کوئی اچھا رشتہ آ جائے تمہاری بیٹی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کے مقابلے میں اسمبلیوں کے بنائے ہوئے قانون کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں، اس کو حیثیت دینا کفر ہے، کوئی حیثیت نہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کچھ علماء کی گروپ میں بحث ہو گئی کہ حکومت نے جو ایکچولی قانون بنایا ہے اس کو ہمیں دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہیے۔ میں نے کہا آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس فالتو ٹائم بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس جو اللہ رسول نے قانون بنا دیا پوری امت کا اجماع ہے، ہماری کھوپڑی اتنی فارغ نہیں ہے کہ ہم فالتو چیزوں میں بیٹھ کے غور۔ یہ اجتہاد کا دروازہ ان مسائل میں کھلا ہوا ہے جو نئے نئے مسائل ہیں، جو مسائل کمپلیٹ ہو چکے ہیں ان میں اجتہاد جائز ہی نہیں ہے، اور منسوخ چیز ہے نا، قرآن نے حکم دیا ہے، اجازت نہیں ہے، ترغیب دی ہے، ترغیب دی ہے قرآن نے، حدیث نے۔ تو جو ترغیبی حکام ہے، دیکھو کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام نے فرض تو نہیں کیا نا اس کو، کہ 18 سال سے کم عمر میں شادی فرض تو نہیں ہے نا، تو جائز ہی ہے نا۔ تو جو کام مباح ہوتا ہے حکومت اس میں قانون سازی کر سکتی ہے۔ خوب سمجھ لیں، جو مباح یا جائز کام ہوتے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ جائز ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مباح الاصل، یعنی ہر چیز اصل میں حلال ہے جب تک کہ اللہ اس کو حرام نہ کر دے، تو اس میں تو حکومت قانون سازی کر سکتی ہے۔ جیسے آپ روڈ پہ چلتے ہوئے جا رہے ہو، لال بتی پہ رکنا شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے بھائی، جائز بھی ہے، آپ رکنا چاہو رک جاؤ، جانا چاہو چلے جاؤ، تو یہ مباح الاصل ہے۔ لیکن حکومت نے قانون بنا دیا کہ جب لال بتی ہوگی تو آپ کو رکنا پڑے گا، تو یہاں حکومت قانون سازی کر سکتی ہے۔ لیکن ایک جائز وہ ہوتا ہے جس کو شریعت نے باقاعدہ قانون بنا کے جائز قرار دیا ہو، لیگل قرار دیا ہو، جیسے کسی ملک میں قانون بنا کے یہ لیگل ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اب اس کے خلاف کوئی شخص واحد اگر قانون بنائے گا تو یہ حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہوگی۔
مثال کے طور پر گورنمنٹ آف پاکستان یہ قانون بنا دیتی ہے، جیسے کہ بنا ہوا ہے قانون کہ 18 سال کی عمر کے بعد کوئی اگر مرد اپنی شادی خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے نا، تبھی کورٹ میرج لڑکے جا کے کر لیتے ہیں. اگر باپ آ کے کہتا ہے کہ نہیں میں شادی کو نہیں مانتا، تو حکومت کیا کہتی ہے؟ بھائی گورنمنٹ نے پراپر وے میں اجازت دی ہے کہ 18 سال کے بعد آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. حکومت نے پراپر اس کو جائز قرار دیا ہے، قانون کا حصہ بنا دیا ہے. لہذا اب اگر باپ کہہ رہا ہے کہ میری پرمیشن نہیں ہے تو آپ ریاست کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے. تو وہاں بھی تو باپ یہی کہے گا اگر دلیل دے کہ جی ریاست نے 18 سال کے بعد نکاح کی اجازت دی ہے نا، لازم تو قرار نہیں دیا ہے، حلال ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے، لہذا میں اس قانون کو چیلنج کر کے تبدیل کرتا ہوں. تو حکومت کیا کہے گی؟ بھائی جب ہم نے پراپر وے میں قانون کا حصہ بنا دیا ہے، اس کو جائز قرار دے دیا ہے، تو پھر اس کو نہ ماننا یہ حکومت کے رٹ کو چیلنج کرنے کی بات ہے. یہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا. پھر یہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں آزاد چھوڑا ہو کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے پہلے کر لو، بعد میں کر لیے بعد میں. اللہ نے باقاعدہ اجازت دی ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکی یا لڑکے کا نکاح کر سکتے ہو، یہ لیگل ہے. اب اس میں کوئی بھی کہیں بھی قانون بنتا ہے کہ انلیگل ہے تو یہ قانون اسلام کے قانون سے کیا ہوگا؟ ٹکرائے گا. تو اس لیے ایسے قوانین کو توڑنے کا ثواب حاصل کیا کرو. سمجھتے ہو؟ ایسے قوانین کو توڑنے سے کیا ملتا ہے؟ تھوڑا ثواب نہیں ملتا، بہت ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تو صحیح معنوں میں توحید پرست ہے. صحیح ہے، تو حکومت کی خدا کے ہاں جہاں جائز قوانین ہے جو اسلام کے اگینسٹ نہیں ہے، اس میں تو مانا جائے گا. اسلامی حکومت ہے بھائی. مسلمانوں ہم ساری زندگی دفاع کرتے رہتے پاکستان اسلامی کنٹری ہے، پاکستان اسلامی کنٹری ہے، پاکستان اسلامی کنٹری ہے، بغاوت جائز نہیں ہے. بغاوت جائز نہیں، قانون کیا بن رہا ہے؟ 18 سال سے پہلے آپ نکاح نہیں کر سکتے. تو اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. جن لوگوں نے بنایا ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، اور ان بیچاروں میں وہ غیرت بھی نہیں ہوتی. ان کو کیا پتا کہ ان کی بچیاں یونیورسٹیوں میں بوائے فرینڈ لے کے گھوم رہی ہوتی ہیں. ان کو پتہ چلتا ہے تمہاری بچی کے 10 بوائے فرینڈ ہیں. ایکچولی براڈ مائنڈیڈ بننا چاہیے. تو جب غیرت شرم حیا سب ختم ہو جائے پھر تو 18 کیا یہ 24 سال میں بنا دیں، کون کوئی پوچھے گا ان کو؟ ہے بھائی. تو اس لیے میں تو ابھی پھر میں نے کہا ایک اور جو ہے نا، جو میری باقی بیٹیاں بھی ہیں، ارادہ یہی ہے کہ جیسے ہی رشتہ آئے گا ہم کیا کریں گے؟ رشتہ ہو فرشتہ ہو. تو ہم نہیں انتظار کرتے بھائی، پاگل تھوڑی بچیوں کا مستقبل تباہ کریں. کیونکہ بعض دفعہ اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اب بچی کے میں نہیں کہہ رہا آپ کریں یہ کام، لازمی کریں، اچھا رشتہ آئے تو کریں آپ. کیونکہ نبی کی حدیث ہے اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اخلاق سے تم مطمئن ہو تو نکاح کر دو. الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض یا فساد کبیر او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نہیں کرو گے تو بڑا فساد پھیلے گا سوسائٹی میں. یہ بڑا فساد یہی ہے، معاشقے ہوں گے جو ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں. میں نے 16 سال کی لڑکیوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی زندگی میں، ہسپتالوں میں. ناکام عشق. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ حکومت کہے گی مرنے دو، عشق ہو گیا، شادی نہیں کرنا. جب باپ کو پتا چلے لڑکی عشق میں پاگل ہو گئی ہے، مر جائے گی، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ لن تری للمتحابین مثل النکاح. یہی کہتی ہے نا حدیث، بھائی محبت کر رہی نکاح کر لو. قانون کہہ رہے نہیں نکاح نہیں ہونے دو. تو جو اتنے عشق میں پاگل ہو گئے ہوں اور پھر یونیورسٹیوں میں کوئی ایجوکیشن رکھ دی آپ نے، لڑکے لڑکیوں کے ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو، سارے حرام کاری کے دروازے چوپٹ کھول دیے، اور جو حلال تھا اس پہ قانون سازی ہو کے بند. اس لیے اس قانون کی کسی بھی غیرت مند مسلمان کی نظر میں 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جیسے دوسری شادی بھی پاکستان میں قانون ہے کہ پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر الاؤ نہیں ہے. اس کی ہماری نظر میں الحمدللہ 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. کیونکہ اگر اس قانون کی ہماری نظر میں 2 ٹکے کی بھی حیثیت ہوتی نا تو میں اتنا بڑا مجرم ہوتا کہ میں نے جن سے نکاح کیا، ظاہر ہے وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں نا، ان کو تحفظ حکومت نے تھوڑی دینا تھا. ان کو حکومت نے تھوڑی تھا. میرے تو سوتیلے بچے بھی ماشاءاللہ بڑے ہو گئے، ان کو کہاں سرپرستی ملتی؟ یہ پاگل کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، سمجھ رہے ہو؟ تو ان سے زیادہ امیدیں نہیں لگاؤ. اور اسلامی نظریاتی کونسل بھی اللہ ہدایت دے اس کو، بیٹھے ہوئے کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو کچھ کام اچھے بھی کر رہی ہوتی ہے اسلامی نظریاتی کونسل، سارے کام غلط نہیں کر رہی ہوتی، لیکن جن کاموں پہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ ہو نہیں رہا. کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اسلامی نظریاتی کونسل میں، لیکن کام جس طرح ہونا چاہیے اس طریقے سے ہو نہیں رہا. خیر کیا بولوں، پھر میں ادھر کہیں اور کو نکل لیے. تو اس لیے میرے بھائی پاکستان اسلامی مملکت جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارے قانون اسلامی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا آئین یہ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے نہیں. تو اس نے اسلام کا التزام کیا ہے، تو اس التزام کی بیس پہ ہم اس کو کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے. اس کی مثال ہے جیسے مسلمان کلمہ پڑھ لے تو وہ کہتا ہے میں اسلام کے احکام کو فالو کروں گا، اس بیس پہ اس کو مسلم کہا جاتا ہے. اگر وہ فالو نہیں کر رہا تو پھر اس کو گنہگار مسلمان کہا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ آپ جب اسلام کا آپ نے التزام کیا تو فالو کیوں نہیں کر رہے. تو پاکستان کو جب ہم کہتے ہیں اسلامی مملکت ہے تو اس لیے کہ اس کے آئین میں یہ بات ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. ابھی تو ہم آواز یہ بیان میں امریکہ میں تھوڑی کر سکتا ہوں،
کہ 18 سال سے کم عمر شادی کے قانون کو ہم نہیں مانتے. امریکہ کہ تیرے باپ کا ملک ہے, نکل یہاں سے, تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا. ہم پاکستان میں یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ کمبختو تم نے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اور ہر قانون تم قرآن و سنت کے خلاف بنا رہے ہو. تو اس قانون کے خلاف تو آواز اٹھائی جائے گی نا. اسلامی ملک ہے اس لیے اٹھائی جائے گی, غیر اسلامی ملک میں تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں یہ آواز. تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو بنتے ہیں نا 18 سال سے پہلے, کوئی بھی وکیل آ کے بتایا کرے, بولے بھائی اپنا کام کر, دوسری شادی بھی ہم بیوی کی اجازت کے بغیر کریں گے. ہاں اس کو کوشش کریں, سمجھا لیں, منا لیں, اچھی بات ہے, مان جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کسی بیوہ کو سہارا دینے کے لیے کسی کی پرمیشن لینا, کسی طلاق یافتہ کو سہارا, اس کا بیڑا غرق کر دیں یار. اس نے کیا بگاڑا ہے؟ سوسائٹی میں طلاق یافتہ بیوہ عورتوں سڑ رہی ہیں, زنا کر رہی ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کہہ رہی ہے ان کو زنا سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا سالہ راضی ہو. سالہ ہی ہو تو وہ سالہ ہی کیا جو آپ ہیں, اس کو پھر سالہ نام کیوں رکھا ہے تم نے؟ اس کا نام فرشتہ رکھو پھر, آپ سالہ تھوڑی راضی ہوگا. تو خیر, تو کہا پھر وہ میں دائیں بائیں نکل لیا. ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب دیکھو یہ عشق معاشقے ہوتے کیوں ہیں. ایک تو اس لیے ہوتے ہیں کہ نکاح جلدی رواج نہیں ہے, جذبات کی عمر ہے, اس میں پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ نکاح نہیں کرنا. باقی ساری فوش فلمیں بھی کھول دی اس کے لیے, اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ بھی بٹھا دیا اس کو. یہ سارے بد نظری کے اڈے کھول کے دے دی ہم نے اس کو, اور حلال تھا اس کو کیا کر دیا, بند. تو خودکشیوں کے علاوہ میرے بھائی یہ تو جو نہیں ہو رہی اس پہ بھی حیرانگی ہو رہی ہے, اب تک یہ بچے ہوئے کیوں ہیں. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ نوجوانوں میں جذبات بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لڑکا اور لڑکی جب بالغ ہوتے ہیں نا, ان کو چاہیے ڈائری میں اپنے جذبات نوٹ کر لیا کریں, کیونکہ جب یہ بڑے ہو جاتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہماری کیا کیفیت ہوا کرتی تھی. پھر جب یہ ماں باپ بنتے ہیں تو ان کو اپنے بچوں کی شادی کا خیال ہی نہیں ہوتا. پھر جب بچہ 15-16 سال میں کہتے ہیں ابا شادی, تو ابا چماٹ لگاتے ہیں, ابے کیا بھی تو انڈے سے چوزا نکلا نہیں ہے. وہ بھول جاتا ہے باپ کے میرے کیا جذبات تھے اس عمر میں, سمجھ رہے ہیں, ابا اپنے بارے میں بھول چکا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے جیسے ہی بالغ ہوا کرو لکھ لیا کرو کہ میرے کیا جذبات ہیں. کسی خاتون کی کلائی دیکھی بے ہوش ہو گیا, کسی نانی کی صرف آنکھیں دیکھی تو سرگودا تک اس کو پہنچا کے آ رہا ہے اس کے گھر میں, تو شکر ہے اس نے پہلے بتا دیا, ورنہ گھر شادی میں پہنچا کے آتا اس کے. تو اپنی جان پہ, اب حکومت کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے, ہم اپنی جان پہ خود ہی رحم کر سکتے ہیں. خود ہی رحم یہ کہ نکاح جلدی کر لیا کرو. گورنمنٹ کی ایسی کی تحصیل, قانون میں گورنمنٹ کی ایسی کی تحصیل, باڑ میں جائے. ہر قانون کو میں نہیں کہہ رہا, جو حکومتی قانون کو فالو کرنا واجب ہے, لیکن شریعت کے خلاف قانون ایویں بولو. جب بھی کوئی بتایا کرے نا کہ 18 سال سے پہلے شادی میں, اچھا لطیفہ سنا ہے تم نے, ٹھیک ہے اچھا لطیفہ سنا ہے. باقی غیرت مند لوگ کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے, ہم نے بھی کی ہے, اور اچھا رشتہ ہے کرو بھائی. تو لوگ اپنی بیٹیوں کے مستقبل کو حکومت میں بیٹھے ہوئے نمائندے جو زرداری بلاول وغیرہ جیسے اچھے لوگ ہیں, ان کی بھیٹ تھوڑی چڑھا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو. کیا خیال ہے, اپنی بچیوں کے مستقبل کو ہم چڑھا دیں ان لوگوں کی بھیٹ؟ یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے اپنی بچیوں کی شادی کب کرنی ہے. بھائی صاحب مسلمان ماں باپ اپنی بچیوں کے بارے میں آپ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. کائنڈلی آپ ہمارے خاندانی معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کریں آپ, کائنڈلی. ہاں جس کا خیال ہے کہ میری بچی 16 سال میں نہیں, اس کی شادی مناسبت وہ نہ کرے, یہ ماں باپ فیصلہ کریں گے. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کر دو لازمی. بعض دفعہ ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بچی میچور ہے, بھی اس کے سسرال میں نہیں ایڈجسٹ ہو سکتی, مسائل کھڑے ہوں گے تو نہ کرے بھائی. یہ فیصلہ ماں باپ نے کرنا ہے, خاص طور پہ باپ نے. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کرنا ہے, گورنمنٹ کے غلام نہیں ہیں ہم. گورنمنٹ میں اس کو دخل اندازی کی قطعاً اجازت نہیں ہے اس کی. تو گورنمنٹ قانون بنائے, اپنے گھر میں اس پر عمل کرے, ٹھیک ہے. خیر, تو دوسری شادی بھی ہم نے الحمدللہ پوچھے بغیر کی تھی. 15 دن بعد خود ہی پکڑا گیا تھا میں کہ ہو گئی ہے. میرے پاس جتنے لوگ آ رہے ہیں دوسری شادی کر کے پکڑے ہی جائے ہوئے آ رہے ہیں, تو سارے وہی ہیں. تو وہ کہتے ہیں 6 مہینے جیل ہے. میں کہتا بیگم سے بول دے کر دے بھائی تو 6 مہینے جیل, 6 مہینے کی جیل کے بعد آؤ, پھر دوسری کر لو, پھر 6 مہینے کے لیے چلے جاؤ. میں تو تیار تھا کہ اگر گھر والوں نے کیس کر دیا تو میں اندر چلا جاؤں گا, 6 مہینے کے بعد آ کے پھر ایک اور کر لوں گا, پھر 6 مہینے کے لیے اندر چلا جاؤں گا. تو اگر 6 مہینے کو 3 سے ضرب دیں, 18 مہینے بعد 4 بیویاں مل جائیں, بہت سستا سودا ہے خدا کی قسم. آدمی ہونا ضروری ہے اس کے لیے, مرد ہونا. جو مرد ہی نہیں ہے اس کو کیا, اس کے لیے تو کوئی شادی کوئی ہے. جو آدمی کا بچہ ہے جس میں مردانہ ہارمونز پراپر طریقے سے پورے موجود ہیں, وہ کہے گا میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار. 6 مہینے میں نے سوچا پتا 6 مہینے میں قرآن اور پکا کر لوں گا جیل میں بیٹھ کے. تراویح میں جو اٹکن آتی ہے نا میری, وہ اٹکن کیا ہو جائے گی, ختم, اور باہر نکلتے ہی ایک اور کروں گا میں. تو 18 مہینے میں اگر آپ کو 3 بیویاں مل رہی ہیں, اگر تم چھکے ہو, استغفر اللہ, یعنی آدمی نہیں ہو, تو تمہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تم بولو کہ پتہ نہیں کس قسم کی بات ہے, لیکن جو آدمی ہے وہ آدمی کے لیے یار بیوی سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس سے آپ کو اولاد ملتی ہے. یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا ہے نا, پہلی سے جو اولاد ملی, دوسری سے جو اولاد ملی وہ یوسف ملے. میں اکثر واقعہ نہیں سناتا رہتا. ایک مکہ میں ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے نے 2 شادیاں کی تھیں,
کتنی مصیبت میں پھنس گئے، یعنی کتنی مشکل میں پھنس گئے تھے وہ بیچارے کہ ان کے سوتیلے بیٹوں نے دوسری بیوی کے جو بیٹے ان کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کے بعد. دیکھ رہے ہو اتنے مسائل ہوتے ہیں، پیغمبر کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام اگر دوسری نہ کرتے تو ان کو یوسف بولو نہ سورہ یوسف نازل ہوتی. میں نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تمام تر مسائل کے باوجود بھی یہ نعمت ہے. آج ایک بندہ آیا میرے پاس 2 شادیاں کر کے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے، غیبت اس لیے نہیں کہ وہ کیا پتہ کس کی بات ہو رہی، اتنا ٹینشن میں تھا وہ، ڈپریشن کی گولیاں کھا رہا ہے بیچارہ نا، تو بہت ٹینشن میں آیا ہوا تھا کہ میں بہت بری طریقے سے پھنس گیا ہوں، بھیگ ہوئی. میں نے کہا کیوں پھنس گیا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں یار بس وہ بہت پھنس گیا نا. میں نے کہا پھنسا کہاں ہے؟ کہہ رہے تانے مل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے. میں نے کہا تانے ہی مل رہے ہیں نا، مجھے نہیں سمجھ میں آتا پھنستا کدھر ہے. کہہ رہے وہ ادھر سے اتنی گالیاں ادھر سے. میں نے کہا گالیوں کو انجوائے کرو اور کوئی حل نہیں ہے تمہارے پاس، کیوں ناک پہ مکھی بٹھا کے گھومتے ہو؟ بھائی تم اپنا کما رہے ہو، یہ تو کما نہیں رہے ہوتے نا، کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہوتے. پھر مصیبت تھی کہ وہ سسرال کھلانا چھوڑ دے گا، تم سسرال کو کھلا رہے تھے. بولو رہو میرے پاس. کہہ رہے ہیں وہ لڑکے چلی گئی ہے بیوی. میں نے کہا وہ لڑکے گئی ہے نا، آپ نے تو نہیں نکالا اس کو. کہہ رہے وہ گئی ہے. تو میں نے کہا آ جائے گی. کہہ رہے اگر نہیں آئی تو 1 سیٹ خالی ہو جائے گی. کیا کوشش کرو اس کو لانے کی، طلاقیں دے دے کے شادیاں کرنا کوئی خاندانی لوگوں کا کام نہیں ہے. میں نے کہا 6 مہینے سال انتظار کرو، مناؤ اس کو جا کے. پھر بھی نہیں آتی تو کس بات کی ٹینشن ہے؟ کہہ رہے اس کے ساتھ بچے بھی ہیں. تو میں نے کہا بھائی پھر کوشش کرو بچے بھی مل جائیں، نہیں ملتے تو پھر مزید پیدا کرو. یا تو تم بانجھ ہو گئے ہوتے، بچے پیدا کرنے کا امکان ہی ختم ہو گیا ہوتا. ایک اصول یاد رکھو، مولانا شریف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے جو چیز اختیار میں ہے اس کو چھوڑو نہیں، جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. ساری خوشیاں زندگی میں نہیں مل جاتی. لوگ سمجھتے ہیں 4 بھی ہوں اور محبت بھی ہو اور پہلی بھی خوش ہو اور بچے بھی ہوں اور سارے میں. ایسا نہیں ہوتا میرے بھائی. ایسا ہوتا تو یہ سارے کر کرا کے بیٹھے ہوئے ہوتے. خیر پھر ٹاپک چینج ہو گیا، بات کو جلدی سے سمیٹ کے میں ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو خودکشیوں کے واقعات ہو رہے ہیں نا، یہ نظر کی حفاظت. تو حکومت نے تو ہم یونیورسٹیاں تو کو ایجوکیشن ہی ہے، قانون بنتے رہیں گے. مجھے اور آپ کو اپنی جان پہ خود ترس کھانا چاہیے. وہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت. تو نوجوانوں کو چاہیے نظر کی حفاظت کرو میرے بھائی. تو معاشقی عشق شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ نظر سے. آنکھیں، پھر اس کے بعد دل. حدیث سے یہ بات ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. تو اس زنا سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو بڑے زنا سے بچے رہو. اور یہ آسان ہے، نظر جھکا لینے میں کم تکلیف ہوتی ہے، نظر اٹھا لی نا اس کے بعد تکلیفیں ہی تکلیفیں. اب وہ جو ٹرین میں جا رہے تھے، خدمتیں کر کر کے آدھے ہو گئے وہ بیچارے، شروع میں ہی نظر جھکا کے رکھتے تو یہ نوبت آتی. آخر میں جو ان کو جھٹکا لگا ہوگا، ان کا دل چاہ رہا ہوگا ٹرین سے چھلانگ مار کے باہر گر جاؤں. اس سے بہتر وہ تھوڑی تکلیف تھی کہ نظر اٹھاتے ہی نہیں، فری نہ ہوتے. اگر نظر غیر اختیاری پڑ گئی تھی، تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بد نظری کرنے والا تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہوں.